السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. رواه مسلم. وفي البخاري رحمه الله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مالک ہے، رازق ہے، معبود حقیقی ہے، جس نے ہم پر اپنی عبادت کو فرض کیا اور اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا، اور اسی عبادت کو وہ قبول کرتا ہے جو اخلاص اور اتباع پر مشتمل ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام، اور اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، قیام فرمایا، خود تو عمرہ نہیں کیا، البتہ عمرے کی رمضان کی فضیلت، رمضان میں کیے گئے عمرے کی فضیلت کو ضرور بتایا، اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کیا، آخری عشرے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اس پورے مہینے میں بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، زکوٰۃ الفطر ادا کی، اور اس کے مسائل اور احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور عید کی نماز پڑھی اور اس کے مسائل اور احکام کو اپنی امت کو سکھایا، تعلیم دی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 27 رمضان المبارک 1442 ہجری،
مطابق 9 مئی 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں ایک یہ جو خصوصی رمضان کا درس چل رہا ہے، اس میں آج ایک خاص موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم، اور اب اس کی ضرورت ہے، اس لیے یہ موضوع اب بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے، جیسا کہ آپ نے اعلان میں پڑھا ہوگا جو تھوڑی دیر پہلے بھیجا گیا، زکوٰۃ الفطر کب اور زکوٰۃ الفطر کب، کس کو اور کیسے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس موضوع کو اختیار کرنے کی کہ آج 27 رمضان ہے، کل 28 ہے، اس کے بعد 29 ہے۔ 29 کو چاند نظر آ جائے تو عید ہو جائے گی، نہ نظر آئے تو 30 روزے مکمل کریں گے، تو بالکل 2-3 روزے رہ گئے ہیں۔ تو اب اگر مسئلے کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ کل پرسوں عمل کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ زکوٰۃ الفطر یہ ایک قسم کی عبادت ہے، اس کے نام ہے، یہ عبادت ہے زکوٰۃ الفطر، اس کے نام ہے الگ الگ۔ اس کا نام ہے صدقۃ الفطر، اس کا نام ہے زکوٰۃ الفطر، ہم اردو میں اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، فطرانہ، ایک چیز کے الگ الگ نام ہیں، اور قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے اس کی فرضیت ثابت، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ آیت عام ہے جس میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ دی، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ یہاں زکوٰۃ میں تمام قسم کی زکوٰتیں آ جائیں گی، جس میں زکوٰۃ الفطر بھی ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر ہے، بلکہ بعض تفسیر میں یہ بھی ہے اس سے مراد زکوٰۃ الفطر ہے۔ اور جہاں تک حدیثیں ہیں تو حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ہے، مسلم، بخاری اور بھی کتب ستہ کی حدیثوں میں اس کی فرضیت ہمیں ملتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر معلوم ہے فرض ہے، بلکہ لفظ ہی آیا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے متفق علیہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو رمضان میں ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، اس کا مطلب سب پر فرض ہے، اور یہ رمضان میں فرض ہے۔ اور جہاں تک اجماع ہے تو تمام علماء کا اس پر اجماع ہے۔ علامہ امام منذر، اجماع یعنی یونٹی بولے ہم، یونٹی، تمام علماء کا یہ حکم ہے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے اور اس کو رمضان میں ادا کرنا چاہیے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں تمام علماء کا اجماع ہے کہ صدقۃ الفطر فرض ہے، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کی جانب سے صدقۃ الفطر کو ادا کر دے، اور اگر کوئی اس کا غلام بھی ہے، لونڈی بھی ہے، آج کل نہیں ہے یہ مسئلہ، تو اس کو بھی وہ جو ہے ادا کرے۔ چلیے، زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا، تو اس کی حکمت کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائی گئی ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے، وجہ نہیں بتائی جائے تو ہم عمل کریں گے، جہاں بتایا جائے ہم عمل کریں گے، نہیں بتایا جائے نہیں معلوم، اللہ اعلم۔ اس کی حکمت بتائی گئی ہے کہ رمضان میں روزے میں جو لغوی کام، بیکار کی حرکتیں، باتیں، کچھ گناہ غلطیاں ہو جاتے ہیں روزے دار کے انجانے میں، تو اس کی جو ہے پاکی ہو جائے، کفارہ بن جائے یہ زکوٰۃ الفطر، اس لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا گیا۔ اور دوسری وجہ حدیث میں یہ آئی ہے کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانا مل جائے، جیسا کہ ان دونوں کی دلیل جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دیکھیے، فرماتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کیا روزے دار کو لغو اور رفث یعنی بیکار کی حرکتیں، گناہ کے کاموں، فسق و فجور سے اس کی پاکی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے. یہ بنیادی وجہ ہے. چلیے زکاۃ الفطر کتنا ہے؟ 1 صاع کا لفظ حدیثوں میں ملتا ہے. دیکھیے 1 صاع عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکاۃ الفطر کو رمضان میں ہر نفس پر مسلمانوں کے حر او عبد، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، 1 صاع کھجور اور 1 صاع شعیر. 1 صاع کا لفظ ہے. یہی لفظ صحیح بخاری میں بھی ہے. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی وہ مسلم کی ہے اور بخاری میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور، 1 صاع وہ کیا کہتے ہیں شعیر کو اردو میں جو شاید کہتے ہیں نا، جو شعیر جس سے روٹی بنتی ہے، جو شاید کہتے ہیں. تو غلام پر اور آزاد پر اور مرد پر اور عورت پر اور چھوٹے پر اور بڑے پر مسلمانوں میں سے، اور حکم دیا کہ اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے. یہ تمام روایتوں سے بات معلوم ہوئی کہ 1 صاع ٹھیک ہے. 1 صاع ایگزیکٹلی کتنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا میں سمجھا کے آپ کو آسان بتا دیتا ہوں. ہتھیلیاں ہوتے ہیں نا، ہتھیلیاں معلوم ہے نا، ہاتھوں کی ہتھیلیاں. ہاتھ لمبے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ درمیانی بھی ہوتے ہیں. درمیانی ہاتھ والے کی ہتھیلیاں، درمیانی ہاتھ والا انسان کی ہتھیلیاں، 2 ہتھیلیوں کو بھر کر آپ چاول لیں یا گیہوں لیں، ایک برتن میں ڈالیں، ایسے 4 ٹائمز کریں آپ بھر کے، یہ ہوگا 1 صاع. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک مرتبہ پھر سنیے. درمیانی ہاتھ والا، لمبے ہاتھ نہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ نہیں، جو بعض ہائٹ کم ہوتی ہے ان کے ہاتھ بھی کم ہوتے ہیں نا، یا بالوں کے ہاتھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، رہتا ہے آدمی. تو درمیانی اوسط درجے کا آدمی جس کے ہاتھ ہیں اس کی ہتھیلیوں کو، 2 ہتھیلیوں کو بھر کر 4 مرتبہ اگر ڈالیں، 4 حفنات، 1 صاع ہوتا ہے. اس کا اندازہ بھائی اب ہتھیلی آدمی کو ڈھونڈو کرو. میں ایزی کیا ہے علماء نے جو بتایا اللہ جزائے خیر دے، 3 کلو کہا ہے، بعض علماء نے 2.5 کلو بھی کہا ہے. 2.5 پونے 3 کلو تقریباً، 2.5 یا پونے 3 کلو یا 3 کلو، 2.5 پونے 3 تینوں کا قول ہے. یہ تقریباً 1 صاع بن رہا ہے آج کے کلو کے حساب سے. تو اتنا آپ کو دینا ہے پر ہیڈ، پر ہیڈ، اور سب پر فرض ہے یہ زکات. تو اگر 5 ہے تو اب وہ دیکھ لیے بھائی 2.5 کلو کے حساب سے کتنے ہوں گے. کم سے کم لگا رہے ہیں ہم 2.5 کلو، 2.5 پونے 3 یا 2.5، تو 2.5 لگا دیں گے تو 5 10 12.5 کلو. 5 اگر ممبرس ہیں گھر میں، ایسے ہر ممبر کی طرف سے 2.5 کلو ہوگا. ٹھیک ہے، 2.5 کلو یا پونے 3 کلو یا 3 کلو، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے زیادہ نہ ہو. کیا نکالنا ہے؟ یہ ہے بڑا اہم مسئلہ. اب عام طور پر دنیا میں لوگ 2 کام کرتے ہیں زکات، نہیں 3 کام کرتے ہیں، نہیں عام طور پر بول رہا نا، خاص نہیں، چلیے عام طور پر 2 کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ چاول یا گیہوں نکالتے ہیں زکات الفطر میں، اور اس بہت سارے میں سے تھوڑا کم کر کے آپ تھوڑے بہت لوگ پیسے بھی نکالتے ہیں، قیمت نکالتے ہیں. اور بعض لوگ ایک کام کرتے ہیں، معلوم آپ کو وہ کیا ہے؟ چاول گیہوں نہیں، چاول کے ساتھ پورا راشن بھی دیتے ہیں، تیل، نمک، مرچ، مسالے، دال، مسور کی دال، چنے کی دال، پتہ نہیں کیا کیا. عجیب 3 قسم کے کام ہو رہے ہیں. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، اس میں جو ہے لفظ ملتا ہے کھجور، پنیر، ٹھیک ہے، شعیر، یہ حدیثوں میں لفظ ہے. بعض روایتوں میں جو ہے طعام کا لفظ ہے. طعام یعنی کھانا، جو چیز کھانے کی ہوتی ہے وہ کھانا نکالنا ہے.
اب کھانا مطلب طعام، قوت البلد، آپ جس بستی میں زکوٰۃ الفطر نکال رہے ہیں وہاں کیا کھایا جاتا ہے وہ آپ نکالیں گے، کھانے کی چیز، پیسہ کھانے کی چیز ہے. آپ بولیں گے پیسے سے کھانا نکالتا ہوں، میں کھانا خریدتا ہوں، وہ دیکھیں بھائی پیسے سے وہ غریب کھانا خرید لے گا، کپڑے خرید لے گا، کھانا خرید لے گا، کچھ بھی کر لے گا. آج ضرورت لوگوں کو پیسوں کی ضرورت زیادہ ہے نا، کیا پیسہ دے سکتے ہیں؟ غلط، پیسہ نہیں دے سکتے، آپ کو کھانا دینا ہوگا، آپ کو خوراک دینی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے. تمر آپ نے فرمایا، تمر اس زمانے کی غذا تھی، خوراک تھی. مثال دے رہا ہوں، تمر جو ایک حدیث میں اور بھی ہے، شعیر ہے، عقیت ہے، وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں جو خوراک تھی، جو مدینہ منورہ میں لوگ کھاتے تھے، وہ دیا. کیا اس زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کون سا ایسا دور ہے جس میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ تو حدیثوں میں آ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوگا، لوگوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، سونا لے کر آدمی جائے گا، کوئی سونا صدقہ دینے کے لیے سونا، آج تو پیسے دیتے نا صدقے میں، کھانا دیتے، پانی دیتے، کپڑے دیتے. اس زمانے میں سونا لے کر آدمی جائے گا اور اتنا لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا کہ سونا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بھائی ذرا تھوڑے کچھ کلو گرام سونا ہے، ذرا لے لو بھائی، اللہ کے راستے میں لے لو بھائی. کوئی نہیں چاہیے بھائی، بہت پڑا ہوا ہے سونا گھر میں. اللہ اکبر، یہ حال ہوگا اس وقت. وہ تو نہیں آیا نا دور ابھی. تو ہر زمانے میں پیسوں کی ضرورت ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ قیمت کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں نکالا؟ قیمت کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب قیمت نہیں دینی ہے، پھر قیمت نہیں دینی ہے، پھر کھانا دینا ہے. اچھا کوئی کہے بھائی چاول اور گیہوں تو سب دے رہے ہیں، میں تیل دوں گا، میں جو ہے میں کام کرتا ہوں، میں وہ دوں گا. کیا؟ میں تیل خریدوں گا اور مرچی، نمک، تیل، مرچی، نمک دوں گا میں، بس ختم. ہم کہیں گے غلط. مرچی طعام نہیں ہے، خوراک نہیں ہے مرچی، صرف تیل، صرف مرچی. ارے تیل سے پکائیں گے، آپ چاول دے دو میں تیل دے دوں گا. خان صاحب آپ چاول دے دو، حامد بھائی بول رہے میں تیل دے دوں گا. خان صاحب کی زکوٰۃ صحیح، حامد بھائی کی زکوٰۃ الفطر گئی، کیونکہ حامد بھائی نے خوراک نہیں دی، طعام نہیں دیا. یہ کیسے بھائی؟ طعام دینا ہے. میں پوری تحقیق کے بعد آپ کو مسئلے بتا رہا ہوں. آپ تیل دینا چاہیں اٹس اندر تھنگ، وہ آپ زکوٰۃ الفطر سے ہٹ کے دیجیے. آپ کسی نے دے دیا ہے، مسئلہ وہ الگ معاملہ ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے، مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں کہ آپ کو قوت دینی ہے، جو غذا ہے، خوراک ہے، کیونکہ یہ شعیرہ ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ عبادت ہے. یہ مسئلہ عبادت کا ہے نا، تو عبادت جو ہے وہ کریں گے آپ. ہاں آپ ایسے بطور ہدیے کے طور پر ایکسٹرا چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں، اٹس اندر میٹر، وہ دے سکتے ہیں آپ، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن صرف تیل دے رہے ہیں آپ، عافیہ کا خرید کے لے جا کے بڑا بوٹل دے دیے، بھائی یہ لو غریبوں کو میری طرف سے زکات. یہ زکات الفطر نہیں ہوا بھائی. دنیا میں کوئی بھی صرف تیل نہیں کھاتا ہے، تیل استعمال کیا جاتا ہے، یہ اور بات ہے. نمک کی ضرورت پڑتی ہے، مرچی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اور بات ہے. لیکن آپ مرچی زکات الفطر میں دیں گے، صحیح ہے؟ یہ آپ چاول دیں گے یا گیہوں دیں گے، ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کے لیے میں اور ہیلپ کر دوں اس مسکین کی، ایکسٹرا چیزیں جو پکانے کی ہوتی ہیں، جو مسالے ہیں، فلاں ہیں، یا تیل ہے، یا مرچی نمک ہے، تو یہ الگ بات ہے. لیکن آپ اس کو ایز اے فطرہ دے رہے ہیں، فطرانہ غلط ہے. طعام سے ہٹ کے ہوگی نا چیز. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو چیزیں تو پکانے کے لیے دوسری چیزیں نہیں چاہیے تھی؟ تو فطرانے میں، زکات الفطر میں اگر صرف وہ دیا جا سکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کچھ لوگ یہ دو، گھی دو، کچھ لوگ جو ہے کھجور دو، کچھ لوگ شعیر دو، اب پھر روٹی بنانے کے لیے اور جو چیزیں چاہیے توا دے دو، کچھ لوگ تیل دے دو، کچھ لوگ تھوڑا مسالہ دے دو. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا، طعام نکالا گیا. جبکہ اس زمانے میں بھی گھروں میں ایکسٹرا چیزوں کی ضرورتیں تھیں. پیسہ بھی غلط ہے، اور صرف تیل نمک دینا غلط ہے. دینا کیا ہے زکات الفطر میں؟ قوت، طعام دینا ہے، قوت. اس کے علاوہ اگر آپ یہ ایکسٹرا چیزیں اس مسکین کے لیے دینا چاہتے ہیں بطور ہدیہ،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں، علماء نے اجازت دی ہے، میں نے تحقیق کی ہے اس کی، کہا کہ کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو صرف زکوٰۃ الفطر مان کر دینا غلط ہے۔ ٹھیک ہے وہ پکا لے گا کھا لے گا، لیکن طعام میں نہیں آ رہی نا چیزیں، وہ اصل یہ ہے کوئی بھی دنیا میں تیل خالی طعام کے طور پر استعمال نہیں کرتا، لفظ طعام آیا حدیث میں، اور تمر وغیرہ یہ طعام ہے، اس زمانے کا طعام کا مطلب خوراک، آپ اردو ترجمہ کہیں خوراک، یہ خوراک آپ کو دینی ہوگی، میرے خیال سے مسئلہ کلیئر ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی ہم کو؟ چاول دے دیں آپ یا گیہوں دے دیں، اگر کوئی اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں خرید کر غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا وہ دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر کو یہ دے دیں، اس سے ہٹ کے وہ چیزیں اگر ایکسٹرا دینا چاہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ کلیئر ہوگا۔ پیسہ دینا، صرف پیسوں کی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسوں کی ضرورت، آپ کو پیسہ دینا ہے عید کے بعد، چلیے کتنے مسکینوں کو پیسہ دینا ہے آپ کو میں بتاؤں گا، آپ جدہ میں مسکین چاہیے آپ کو میں ان کے گھر بتاؤں گا، لے جا کے پیسہ دیجیے، آپ کو انڈیا میں دینا ہے، کراچی کا میرا تعلق انڈیا حیدرآباد سے ہے، میں آپ کو حیدرآباد میں گھر محلے میں بتاؤں یہ محلے والے دیں گے، ان کو پیسے دیجیے، آپ پیسے دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر میں پیسے کیسے دیں گے بھائی؟ آپ اپنے دماغ سے مسئلے عمل کریں گے، پیسہ قیمت، ہر کوئی پیسہ دے رہا، کیسے پیسہ دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا یہ چیز کہ مسلمانوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس زمانے میں بازار تھے، خرید و فروخت تھی، کپڑے تھے، وہ یہ کپڑے بھی خریدیں گے، اس زمانے میں کپڑے نہیں پہنتے تھے، عید کے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے وہ لوگ، جو غریب تھے ان کو بھی پیسہ چاہیے تھا نا، پھر کیوں نہیں نکالا پیسہ؟ اسی لیے علماء کے فتوے ہیں کہ قیمت نہیں دی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ الفطر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہم کو فالو کرنا ہے نا بھائی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیوں نہیں چلیں؟ قیمت قیمت قیمت، ایک بات کی کلیئر کروں، اچھا قیمت نہیں دینا ہے، بالکل نہیں دینا ہے، لیکن بھی نہیں، سمجھانے کے لیے، خان صاحب جو ہے جا رہے ہیں بازار میں چاول کی بوری یا گیہوں خریدنے کے لیے، خان صاحب میرے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے ٹیم کے بڑے اہم رکن، میں کہہ رہا ہوں ارے خان صاحب آپ فطرانہ لینے جا رہے ہیں کیا چاول؟ ہاں جا رہا ہوں، میں رات میں جا رہا ہوں، دانو جا رہا ہوں، پانڈا جا رہا ہوں، ارے ذرا میرا بھی لے لیجئے نا، میں پیسے لے جا کے ان کو دے دیا، میں نے کیا خان صاحب کو پیسے دیا، خان صاحب گئے پانڈا، خان صاحب گئے دانو، اپنا بھی زکوٰۃ الفطر جو ان کی فیملی کا ہے وہ لیے، میری فیملی کے جو بھی ہوتے وہ بھی لے رہے، میرے پیسوں سے انہوں نے غلہ خریدا، خوراک خریدی، اس کے بعد لے جا کر وہ پہنچا رہے ہیں کسی مسکین کو، غریب کو، میرے اور ان کے گھر کی زکوٰۃ الفطر، تو پیسے کہاں دیا؟ تو پیسوں سے تو چاول خریدا جاتا ہے یا خوراک خریدی جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ چلیے ایسے اسی طریقے سے جو رسمی لیگل جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پر، جو سعودی عرب کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسی جمعیات ہیں جو رسمی ہیں، لیگل، جو ہے پیسہ لے کر اس سے غلہ خرید کر، اناج خرید کر باقاعدہ مسکینوں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، تو پیسہ نہیں پہنچے گا مسکین کو آپ کا، بلکہ اس سے خریدا گیا اناج یا غلہ یا خوراک پہنچے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اس کے بعد کس کی طرف سے کون نکالے گا؟ پوری فیملی کی طرف سے ہم کو نکالنا ہے، چھوٹے بچے جی ہاں، عورتیں جی ہاں، کل پیدا ہوا بچہ جی ہاں، سب کی طرف سے نکالنا ہے، جو زندے ہیں باحیات ہیں ان کی طرف سے، جو باحیات ہیں ہاں جو گزر چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے ان کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نہیں ادا کی جائے گی، جو باحیات۔ کون نکالیں گے؟ ہیڈ آف دا فیملی، جیسے آدمی ہیں، ایک جیسے حامد بھائی ہیں، حامد بھائی ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، تو حامد بھائی کی بیوی، ان کے بچے، حذیفہ، سب کی طرف، عبید، سب کی طرف سے جو ہے حامد بھائی جو ہے زکوٰۃ الفطر نکالیں، باقاعدہ حساب کرتے ہیں۔ چلیے کب نکالنا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے اس کا وقت ہے چاند رات، جیسے پرسوں، کل تو 27، 28، 29، پرسوں اگر چاند نظر آ گیا، کیا ہے آج سنڈے ہے، آج منڈے ٹیوزڈے چاند نظر آ گیا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو 30 روزوں کی توفیق دے، آمین یا رب، 30 روزے ہمارے مکمل ہو اللہ، تو آمین یا رب۔ تو اگر پرسوں 29 رمضان کو چاند نظر آ گیا تو آپ رات میں نکالیے، افضل وقت ہے، مغرب میں پتہ چل جاتا ہے چاند کا، مغرب کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک آپ کے پاس ٹائم، مغرب کی نماز کے بعد سے یعنی چاند نظر آنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک، بیفور دے سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں،
کب؟ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے دے سکتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دلیل ہے، فرماتے ہیں وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین زکوٰۃ الفطر کو ادا کرتے تھے، نکالتے تھے عید سے 1 دن یا 2 دن قبل۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ موطا میں یہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان یبعث بزکاة الفطر الى الذی تجمع عنده قبل الفطر بیومین او 3۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکاة الفطر وہاں بھیجتے تھے جہاں جمع ہوتی تھی عید سے پہلے 1 دن 2 دن، عید سے پہلے 2 دن یا 3 دن، اس میں 2 یا 3 دن کا لفظ ہے۔ اسی لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ عید سے 1 دن یا 2 دن یا میکسیمم 3 دن پہلے نکال سکتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، فرماتے وَوَقْتُهَا لَيْلَةُ الْفِطْرِ إِلَى مَا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ 3۔ اس کا وقت جو ہے عید کی رات ہے، یعنی چاند رات عید کی نماز سے پہلے تک یہ اس کا وقت ہے، لیکن اگر کوئی اس سے قبل 2 دن 3 دن پہلے نکالتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز۔ آخری وقت کیا ہے اس کا؟ عید کی نماز کو جانے سے پہلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زکوٰۃ الفطر کو، صدقہ فطر کو یا زکوٰۃ الفطر کو، فطرانے کو عید کی نماز سے پہلے نکالا، اس کی صدقہ مقبول ہے، اور جس نے عید کی نماز کے بعد نکالا وہ عام صدقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئے؟ چلیے ایک مسئلہ ہے، اس کو آخری کریں، تقریباً مسئلے تو ہو گئے ہیں سب۔ کیا ہم زکوٰۃ الفطر انڈیا میں دے سکتے ہیں، پاکستان میں دے سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھیے۔ آپ رمضان کے روزے یہاں سعودیہ میں رکھ رہے ہیں، جدہ میں ہیں آپ جدہ میں نکالیے۔ یہاں مسکین کہاں ہیں صاحب؟ مسکین کا پتہ کیا ہو تو کئی مسکین آپ کے محلے میں مل جاتے، آپ نے پتہ کہاں کیا؟ آپ تو سمجھتے ہیں جو بیل مارتے ہیں آپ کے گھر میں نوک کرتے ہیں وہی مسکین ہے، آپ پتہ کرتے تو پتہ چلتا کہ مسکین کون ہے۔ اور ابھی عصر کی نماز میں ایک صاحب پوچھ رہے تھے، پاکستانی ساتھی ہیں، کہ کیا کہتا ہے مسکین ان لوگوں کو کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں، کوئی کہ مسکین وہ ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا جو پاکستان میں ہے، جس کی مطلب کھیتی ہے، ایک آدمی ہے جس کے پاس جو ہے اناج ہے، غلہ ہے، لیکن مسئلہ اس کا کیا ہے، اس کی ضروریات، اس کے اخراجات ہیں بہت زیادہ جو پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تمہاری کھیتی بیچ دو۔ آپ کھیتی بیچ دوں گا میں گھر کیسے کھاؤں گا کیا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ مسکین کو پہچاننا۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جو ہے کھانے کے لیے ہے، نوکری ہے، ٹھیک ہے، کھانا ہے، لیکن کھانا پینے کی چیزیں ہیں، لیکن اس کی ضروری گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، سورہ کہف کی آیت ہے کہ کشتی کے اونرز کچھ مسکین لوگ تھے جو سمندر میں کام کرتے تھے، مطلب وہ کشتی سے کام کرتے تھے، لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس سامان کے ساتھ ان کے۔ اللہ نے ان کو مسکین کہا جو سفینہ والے تھے، اصحاب سفینہ۔ بہرحال یہ الگ تو بہرحال آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ زکوٰۃ الفطر یہاں نکالیں، یا جس پر بھروسہ ہے کہ یہ لے جا کر پہنچائیں گے مسکین تک ان کو دے دیں، یا ہم نے جیسے کہا جو ادارے ہیں، لیگل ادارے ہیں یہاں جو حکومت کی جانب سے ہیں، تو اس کو آپ دے دیں۔ اگر اچھا منتقل کر سکتے ہیں انڈیا پاکستان، اگر ایک صورت میں علماء کے فتوے، اگر یہاں مسکین نہیں ہے یا یہاں مسکینوں کو دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ ضرورت انڈیا پاکستان میں، اس سے زیادہ ضرورت، اور یہاں جو مسکین ہیں ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ منتقل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، فتویٰ علماء، ضرورت ہے تو اس کی، ورنہ بیسٹ افضل تو یہی ہے، علماء کہتے ہیں آپ جہاں روزے رکھتے ہیں وہیں دے دیجیے۔ لیکن اگر منتقل اس صورت میں، اس کنڈیشن میں جائز ہے کہ یہاں جو مسکین ہیں ان کو مل گیا، اور جتنے جدہ میں مسکین ہیں ان کو مل گیا، اب آپ جو ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں اس سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں، تو آپ اس کو منتقل کرنا چاہیں تو منتقل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو ہم نے بیان کیا، امید کی بات کلیئر ہو گئی ہوگی ساری۔
اور وقت بھی ختم ہو گیا ہمارا جو آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات دوسری ہے تو آپ جو اس درس میں آپ نے نہیں سنی اور آپ کے دماغ میں وہ سوال آ رہا ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ علماء کرام سے رابطہ کریں, ان سے جو ہے اپنے مسئلے کو زکوٰۃ الفطر سے ریلیٹڈ خاص طور سے یا عام مسائل کو بھی حل کر لیں. اور اگر علماء موجود نہ ہو تو طالب علم جیسے میرے جیسے طالب علموں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ عالم کو چھوڑ کر, طالب علم کو چھوڑ کر کسی بردر یا کسی واٹس ایپ گروپ میں سوال ڈالتے ہیں, وہ گروپ پورے گروپ میں کوئی بھی ایک عالم نہیں ہے, کوئی دین کو سمجھنے والا نہیں ہے. اور عورتیں ایسا بہت کر رہی ہیں, میں نے سنا ہے کہ گروپس انہوں نے بنا لیے ہیں اور اس میں کون عالم ہے پتہ ہی نہیں ہے. عالم کا کوئی پتہ ہے نا, خبر ہے, اور اس میں ڈال دیا جاتا ہے. اب اس میں کوئی بھی ایک بہن جس کو تھوڑی بہت نالج ہو کہیں سے کچھ سنا, ہاں پیسے بھیج دو, پیسے دے سکتے, قیمت دے سکتے, زکوٰۃ الفطر میں نکال دو, فتویٰ دے دیا. اب بھائی وہ سسٹر جنہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے کہاں ہے بھائی, وہ ان سے فون کرو, بھائی آپ نے یہ لکھا ہے, آپ نے گروپ پہ ڈالا ہے یہ, آپ ماشاءاللہ کہاں سے فارغ ہیں آپ؟ نہیں میں کوئی فارغہ نہیں ہوں. اچھا کہاں سے علم لیا ہے آپ نے؟ نہیں میں نے کوئی علم نہیں لیا ہے. کوئی عالمہ ہیں, مفتیاں ہیں, عالمہ ہیں, فارغہ ہیں, نہ عالمہ ہیں نہ فارغہ ہیں نہ مفتیاں ہیں. پھر کیسے آپ لکھ دیے آپ گروپ میں؟ نہیں لکھنا چاہیے بھائی, غلط ہے یہ کام. اللہ علماء ہیں نہیں ہے دنیا میں, پہلے یہ بتائیے, ختم ہو گئے پوری دنیا کے علماء, پھر آپ کیوں فتویٰ دے رہی ہیں, آپ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ علماء ہیں نا, جدہ میں بھی نہیں ہے, پاکستان انڈیا میں بھی نہیں ہے. ارے اگر جدہ میں کوئی عالم آپ کو نظر نہ آئے نا تو الحمدللہ سب کے پاس فون ہے, ملائیے فون. اگر ہندوستان میں تو دیکھیے جدہ میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. آپ کی نظر میں اگر کوئی ہندوستان میں عالم فاضل نہیں ہے, فارغ نہیں ہے, تو آپ ہندوستان پاکستان میں علماء سے رابطہ کر لیجیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق دے, زکوٰۃ الفطر کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دے, آمین. اور اللہ تعالیٰ مستحقین تک ان کا حقوق پہنچانے والا ہم سب کو بنا دے, آمین یا رب. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ شب قدر کو پانے والا بنائے. اور یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے, اللہ تجھ سے دعا ہے کہ خیر کے ساتھ ختم ہو اور اس کے بعد بھی ہماری زندگی میں خیر ہو, آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کفارۃ المجلس پڑھنے سے پہلے کل کا بھی بڑا اہم درس ہوگا اور وہ عید کے مسائل سے ریلیٹڈ ہوگا. لاک ڈاؤن میں عید کیسے, اور کوئی یہاں روزہ رکھ رہا ہے اور انڈیا یا پاکستان ٹریول کر رہا ہے, اس کی عید کا کیا مسئلہ, اور عید سے متعلق بڑے اہم ترین مسائل ہم اسی درس میں کل بتائیں گے آپ کو. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس